3 گستاخیاں ہو گیا، آج اور چوتھی۔ کشف المحجوب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ بایزید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان بہت بلند ہے۔ اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ کشف المحجوب میں تو اتنا ہی پورشن ہے، لیکن پوری تفصیل آئی ہے پھر جناب تذکرۃ الاولیاء میں، تمام بابوں کے اوپر ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں، عربی میں دیوبندی بریلوی دونوں مانتے ہیں، فضائل سنت میں حوالے ہیں، فضائل اعمال میں اس کے حوالے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ان کی زبان سے یہ بھی نکلتا تھا اور یہ بھی نکلتا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور تمام مخلوقات، تو بایزید فرمایا کرتے تھے بونگیے شریف کہ تمام انبیاء انکلوڈنگ نبی علیہ السلام کے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور ساتھ اس پہ ہو سکتا ہے وام لگ جاتا، پھر انہوں نے بولا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن۔ لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر، ایسی کتابیں چھاپنے والوں پر، ایسی باتیں کرنے والوں کے دفاع کرنے والوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کا اشر انہی کے ساتھ کرے۔ ہاں جی، جو ہمارے نبی کے مقابلے پہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ تواڈے بامبیاں نو کھنگن نہیں دینا کسی نے۔ اور وہ بھی تذکرۃ الاولیاء کا جو مصنف ہے نا فرید الدین اتار، جسے تاتاریوں نے مار دیا تھا، جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے، تاتاریوں نے وڈ کے رکھ چڑھا ہے۔ بڑے بڑے بزرگاں دی مٹی پلیتی تھی جی تاتاریوں نے، بڑے بزرگاں دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا، جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں، میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا۔ اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے، کیا قیامت کے دن 2 جھنڈے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بایزید بستامی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، دعویٰ ہے امام جعفر کے مرید، وہ بھی قبر پہ جا کے مرنے کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا امام ہے ابو یزید بستامی اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک ہی سن میں۔ بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی اور اماموں کے امام بھی۔ اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آ رہے ہیں وہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اور صحیح مسلم میں حدیث، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، داروغ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد، تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ یہ ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری فرما رہے ہیں، اور آپ کے امام بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ارشادات ہی ہیں نا۔ اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس منہ سے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بابت شیعی کوئی نہیں، کس کے مقابلے پہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ اس لیے اب ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شیعی کوئی نہیں۔ ہوں تو تسلی ہو گئی نا، کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی نہ کٹے، اونی کو کٹن لگا، پورا شعر کٹن گے، کہیں گے ٹھیک ہی تو کہہ رہے یار۔ آپ لوگ تو کہتے تھے گھوڑے کے قدموں کے خاپت کے کہانیاں بنائی ہیں سن نے، کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں، آپ تو گھوڑوں کی بات کرتے تھے، ہم تو الحمدللہ دلائل کے ساتھ ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔
یہ جناب 4 حوالے ہو گئے. 5واں حوالہ وہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے. اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بسطامی کی معراج. وہ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے نا، اولیاء اللہ میں بایزید بسطامی کو ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے. واہ واہ سرکار، یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ہاں میں بازید کو بعد میں زیارت کروا دوں گا. تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کر رہے ہو اپنے بابوں کو. اور وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں، سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبر آئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو باقی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں. ان کو تو اللہ فرما رہا ہے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس دنیا میں، آخرت میں تو زیارت ہو سکتی ہے دنیا میں. اور یہ کہہ رہے ہیں بازید نے جو ہے وہ شب معراج، ایک تو معراج کی، دوسرا اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور اس سے بڑی بونگی پتہ کیا لکھی ہوئی ہے اس میں؟ ہمارے نزدیک تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے لیے وہ بونگی بن جائے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے وہی اولیاء اللہ میں بازید بسطامی کا ہے. یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور یہ اولیاء کے سردار. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی فارغ ظاہر ہے، اور عبد القادر جیلانی تو بازید کے آلموسٹ کوئی 200 سال بعد آئے ہیں، 200-250 سال بعد. تو وہ اس پوسٹ پہ آ کے بیٹھ ہی سکتے. جبرائیل نے معزول تو نہیں ہونا نا. تو یا بازید بسطامی معزول ہو چکے ہیں. اور فرما رہا کون ہے؟ جنید بغدادی. جنید بغدادی خود شیخ عبد القادر جیلانی کے پردادا پیر ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا جو سلسلہ ہے نا بیت کا، وہ جنیدی سلسلہ ہے. وہ تو خود جنید بغدادی کے مریدوں کے مریدوں کے مرید ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی تے شاہی کوئی نہیں. ہوں فیصلہ کرو کہ کدے نہ پورا کرنا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ٹھیک ہے، آپ آپس میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرتے رہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. یہ 5 حوالے میں نے دیے ہیں جی. ٹائم قیامت تک جے تہاڈی آنے والی نسل وچ کوئی جم پوے نا، یہ جواب دے، بول وہی جو حق ہے. ٹائم قیامت تک ہے. اینڈ پہ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں جو ان کے پاس بونگیوں کے دفاع کے لیے وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں بزرگوں کی شتیہات ہیں. وہ جی ایک حدیث ہے نا جی مسلم شریف میں، جی کون سی حدیث؟ اب وہ مسلم شریف کی حدیث کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گنہگار شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ایک مثال سے، کہ ایک شخص سفر پر نکلا، ریگستان کے سفر پر. اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکا تو اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اٹھا تو پریشان ہوا، ریگستان کے سفر میں اونٹ غائب تو آپ کی زندگی گئی، کیونکہ کئی میل تک پانی نہیں ملے گا. وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب. اس کی خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہیں جو یہ نہیں پڑھتے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، یا بیٹا جو تو نے اشرلی رسول اللہ پڑھا خواب میں اور اس کے بعد دیداری میں، بڑی تسلی ہے اس میں تیرے لیے بیٹا، ٹینشن نہیں لینی. اس واقعے کا اس سے کوئی لینا دینا ہے. اور اس سے وہ کہتے ہیں بزرگوں نے بھی جو کہہ دیا تو وہ بھی اس وقت خاص حالت میں تھے. خاص حالت میں تھے تو انہوں نے تو پہلے کلمہ صحیح والا سنا ہے اور پھر اسی حالت میں انہوں نے مرید کر لیا ٹن حالت میں. یہ کہہ رہے ہیں خاص حالت میں تھے، ٹن حالت میں ہو جاتا ہے ان سے مرید بھی. جبکہ چاچی فارغ ہوئی ہے، ہاں چاچی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا. آپ کو تو کہتے ہیں نا کوئی لکھ کے جرمنی چلا جائے نا پولیٹیکل اسائلم کے لیے قادیانی اور اندر سے ایمان بھی ہو تب بھی قادیانی ہو جاتا ہے. تو تھوڑے بابے نہیں ہوندے؟
ختم نبوت کا کام صرف اس پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے جس کے کسی بابے نے کوئی کام نہیں ڈالا ہوا. آپ لوگ تو پوری زندگی بابوں سے منہ چھپاتے رہیں گے. آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے کرتوت کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا. آپ لوگ وہ روحانی اولادیں ہو کہ جو اپنے بابوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو. کوئی جگہ نہیں ان کو مل رہی بھاگنے کی. اس سے وہ ایک پلی لیتے تھے. یا پھر ان کے پاس آخری حال یہ ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک حدیث ہے جی بخاری شریف میں, وہ تعلیقاً امام بخاری نے مولا علی کا قول نقل کیا ہے. جب سیدنا عمر نے ایک پاگل شخص کے خلاف حد قائم کی تھی تو مولا علی نے انہیں روکا کہ اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی. اور مولا علی نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. ایک پاگل شخص جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے, دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ جاگ نہ جائے, تیسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے نبی علیہ السلام سے سنن ابن ماجہ میں. تو کہتے ہیں دیکھیں نا, پاگل شخص سے قلم شریعت کا اٹھا ہوا ہے تو پاگل کا ہونا پھر انہوں مجذوب, کلندر, کبھی کوئی نام, سیدھی طرح کو پاگل, تو ہم ٹھیک ہے. اور پاگل کہنے میں یہ بچیں گے. اگر یہ ہوش میں سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر نہیں بچتے. نہ پاگل کو نہیں جی وہ اللہ کی محبت میں پاگل ہونا, اس کو ہم پاگل نہیں کہتے, وہ خاص کیفیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو. کل تک تو تم لوگ ہمیں کہتے تھے کہ با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, دیوانگی اور شتیہات اور بونگیاں اور مجذوبیت اور کلندریاں یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اور بڑے فخر سے کہتے تھے جی منصور الحاج نے انا الحق کہا تھا, انا محمد کہتا نا وہ, ہم اسے کافر کہتے کیونکہ رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہے. تو سرکار یہ سب کچھ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں آپ کے بابوں نے کی ہوئی ہیں. یا چلیں 1 ٹن اس نے زن رکھ لیتے ہیں, کتابوں میں ہوئی ہوئی ہیں, پھر کتابیں چھاپنے والے, ہاں ان کے ترجمے کرنے والے, ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے. اور جس نے غلطی ہائی لائٹ کی اس کے لیے ایوارڈ چاہیے. بلکہ مہمان خصوصی سے بنائے اگلی ختم نبوت کانفرنس میں, ہاں کہ یہ ہے ختم نبوت کا اصل مجاہد, جس نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کام ڈال رہا ہے یا چشتی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے یا اشرف علی رسول اللہ والا کام ڈال رہا ہے. اس نے تو آ کے امت کو صحیح بات بتائی ہے اور امت کو یہ نعرہ دیا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.